السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے عیاش۔ ہاجرہ کے 3 بیٹے تھے، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی، بڑی مشکل سے پالا تھا بچوں کو۔ ایک بیٹا باہر چلا گیا تھا، اس کی شادی کی تو وہ الگ ہو گیا۔ دوسرا بیٹا الیکٹریشین تھا، وہ بھی باہر چلا گیا۔ وہ لوگوں کو کسی ایجنٹ کے تھرو ویزے لگوا کر دیتا تھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ غلط راستے چل نکلا، عیاشی کرتا، پیسہ پانی کی طرح بہاتا۔ ماں نے اس کی شادی سگی بہن کے گھر کر دی۔ سب اسے سمجھاتے، لیکن زیادہ دولت حاصل کرنے کے چکر میں وہ بری طرح پھنس گیا۔ جس ایجنٹ کو پیسے دیتا وہ بھاگ گیا، لوگ احمر کے پیچھے لگ گئے۔ ان کا جینا دوبر ہو گیا۔ سب سے چھوٹا نیک شریف تھا، وہ بھی اسی خالہ کے گھر ہی شادی کر چکا تھا۔ وہ دونوں بھائی تو باہر تھے۔ چھوٹا شان پریشان تھا، لوگ پیسوں کا تقاضا کرتے، شان اپنی محنت مشقت کرتا تھا۔ وہ حالات کی وجہ سے پریشان ہو گیا، کیا کرے کیا نہ کرے۔ احمر دبئی میں بیٹھا تھا، شان کو کہنے لگا گھر بیچ دو اور قرض اتار دو۔ قرض 80 لاکھ کے قریب تھا اور گھر کی قیمت صرف اور صرف 25 لاکھ تھی۔ باقی پیسے کہاں سے آتے؟ ماں نے ساری زندگی تکلیفوں میں زندگی گزاری تھی، اب لوگوں نے تنگ کر رکھا تھا۔ اس گھر سے اس کی یادیں جڑی تھیں۔ وہ بیمار ہو گئی، شان اکیلا تھا، ماں گھر، اپنی فیملی، اوپر سے قرض خواہ، اس کا جینا مشکل ہو چکا تھا۔ گھر بیچنے کے بعد وہ رہتے کہاں، یہ بھی پریشانی تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ تھا، شان کے بس سے باہر تھا اتنا قرض اتارنا۔ احمر کی بیوی بھی میکے جا چکی تھی۔ سب ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ اتنا پیسہ کسے دیا، بغیر جانے بوجھے اتنا بڑا کام کیسے کر لیا؟ احمر کے پاس جواب نہیں تھا۔ دوستوں کے ساتھ بہت فضول خرچی کرتا رہا، پیسے اجاڑتا رہا۔ آج کوئی دوست بھی اس کے گھر والوں کی خبر لینے نہیں آتا تھا۔ برے وقت میں سب غائب تھے، آج کوئی اس کے گھر والوں کی طبیعت بھی نہیں پوچھنے آتا تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی، دوائی سے بھی پریشان تھی۔ احمر کی عیاشی نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ وہ خود تو باہر بیٹھا تھا، ان کا جینا حرام ہو چکا تھا۔ لوگ دروازے پر بول بول کے جاتے، شان بے قصور تھا لیکن سزا بھگت رہا تھا۔ اتنا پیسہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیسے اتارے۔ احمر نے اسے پھنسا دیا تھا، خود وہ دبئی میں بیٹھا تھا۔ شان بھی سوچ کے بیٹھا تھا کہ اب علیحدہ ہو جائے گا، لیکن ماں کی وجہ سے چپ تھا۔ ماں اس بات سے پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا، لوگ ذلیل کر کر کے جاتے۔ وہ اس عمر میں بیٹے کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھوں بے عزت ہو رہی تھی۔ احمد کے سسر نے بول دیا میری بیٹی کو چھوڑ دو، مجھے نہیں چاہیے تمہارے جیسا رشتہ دار۔ وہ سگا خالو تھا احمر کا، اور شان بھی ان کے گھر کا داماد تھا۔ شان بیزار تھا حالات کی وجہ سے، وہ بھی ایک بیٹی کا باپ بن چکا تھا۔ اس کی بیوی اس کا ساتھ دے رہی تھی، کام کرتا اور گھر سنبھالتا۔ وہ کسی چیز کی تنگی نہیں آنے دیتا تھا، اس لیے اسے سب اچھا سمجھتے تھے۔ وہ اچھا انسان تھا مگر اذیت میں تھا۔ بھائی کی وجہ سے لوگ بے عزتی کرتے اور وہ خاموش رہتا۔ کوئی راستہ نہیں تھا اتنی بڑی رقم اتارنے کا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔